جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم قائد اعظم کے جنازے میں کیوں نہیں گئے تو کہتا ہے دو باتیں سمجھ لو، یا تو یوں سمجھ لو کہ ایک کافر کا جنازہ ہے اور اس میں مسلمان نہیں گیا، یا یوں سمجھ لو ایک مسلمان کا جنازہ ہے اور میں کافر اس میں نہیں گیا۔ یعنی اس وقت ان کی حرکات و سکنات مواقع دوہر تھی، انہیں کوئی جو ہے آئینی قانونی پابندی نہیں تھی۔ تو ان کا ایک اخبار ہے الفجر، اس کی چند سرخیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب تک اپنے دشمنوں کو قدموں پہ نہ جھکا لو چین سے نہ بیٹھو۔ یہ بشیر بن محمود قادیانی جو ہے یہ اس کی اشتعال انگیز تقریریں ہیں، اور جو آغاز ہوا ہے وہ رشتر پارک کراچی میں ایک جلسہ ہوا تو جس میں اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے کہ انہیں قادیانی ورژن کا نیا اسلام متعارف کروایا جائے، جس سے عالم اسلام سے بہت زیادہ اضطراب پیدا ہوا، اور وہاں سے یہ 1953 کی جو ختم نبوت کی تحریک جو ہے اس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ دوسری سرخی دیکھیں ان کے اخبار کی، ہمارے پاس عسکری قوت موجود ہے، اور ایک اور سرخی اسی اخبار کی کہ 1953 گزرنے نہ پائے گا کہ ہم اپنے مخالفین کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے قدموں میں آگے رہیں۔ آج امتناع قادیانیت آرڈیننس آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے آئین میں ان کے غیر مسلم ہونے کی صراحت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حرکات آپ دیکھیں کہ کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے، کبھی ایم این اے ایم پی ایس کے ذریعے، اور اب انہوں نے سب سے محفوظ دروازہ عدالت کے ذریعے جو ہے اپنے لیے راستے کھولنے کی کوششیں جاری کی ہوئی ہیں۔ ابھی تو اتنی پابندیوں کے باوجود یہ حالت ہے، سوچیں جب پابندی بھی کوئی نہیں ہوگی تو حالات کیسے ہوں، اور ان کی بدمعاشیاں کس انداز کی ہوگی۔ ان حالات میں مختلف شہروں سے علماء اور مشائخ مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم حزب الانام والے آپ کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ ان کا طریقہ پاکستان میں بھی ایک بہت عالیشان کردار تھا کہ آپ نے کیونکہ تحریک پاکستان میں بھی قیادت کی ہے تو آپ اس تحریک کے روح رواں بنے اور اس جو ہے تحریک کو آگے لے کے چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھی آپ کا وجود ہے اور تحریک پاکستان میں بھی آپ نے کردار ادا کیا ہے۔ تو پھر برکت علی محمد ہال میں ایک عظیم الشان کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صاحبزادہ غلام محی الدین گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف آپ نے اس کی صدارت فرمائی۔ حالانکہ آپ پروگرامات میں کم شرکت کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کے اس حساس مسئلے کے پیش نظر آپ نے صدارت فرمائی۔ کوثر شریف، علی پور اور دیگر جو ہے آستانوں کے سجادہ نشین بھی اس میں شامل ہوئے، اور ایک مجلس عمل تشکیل دی گئی جس کی صدارت علامہ سید محمد احمد قادری کو دی گئی، اور سید داؤد غزنوی کو جنرل سیکرٹری، اور دیگر بہت سے افراد جو ہے اس میں شامل تھے۔ تو ان مجلس عمل کے تشکیل ہو جانے کے بعد مختلف علاقوں میں اجتماعات اور کنونشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اہم بات جو آپ نے رکھنی ہے، جو آج کی ساری جو ہے کانفرنس کا جو ہے محور ہے، کہ ان کنونشنز کے ذریعے ان علماء نے 3 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے۔ پہلا مطالبہ جو تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کو اقلیت قرار دیا جائے، اور دوسرا ظفر اللہ سمیت تمام قادیانیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے۔ ایک پہلا مطالبہ پورا ہو گیا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہمارے 2 مطالبے رہتے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ تمام کلیدی اسامیوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے،
اور آگے آپ دیکھیے گا کہ اس نے کس انداز سے کوئی محکمہ چھوڑا نہیں جس کے اعلیٰ عہدوں پر انہوں نے اپنے لوگ اپوائنٹ نہیں کروائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ لیکن اگر علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک اور مطالبہ کر دوں تو یقین مانے اس مطالبے کے بعد ہماری قیامت تک ان سے جان چھوٹ جائے گی کہ یہ ہم نے سیالکوٹ کے قریب جو ہے ایک گردوارہ بنایا ہے ہم آہنگی کے لیے، تو وہاں سے قادیان کا رستہ بڑا قریب ہے، تو ان سارے مجرموں کو اکٹھا کر کے اور ان کو جو ہے اس وطن سے خارج کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ان کو یہاں سے جلا وطن کیا جائے، کیونکہ یہ پہلے دن سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ربوہ کھلا شہر بھی قرار دے دے تو پاکستان بننے سے آج تک آپ نے ان کو جتنا اسلحہ دے دیا ہے وہ ان کے پاس اس قدر ہے کہ وہ پاکستان پہ قبضہ بھی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ لہذا اب یہ باتیں نہیں ہیں، اب اگلی بات ہے کہ جیسے کوئی باغی ہوتا ہے، کوئی کنسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ نہیں مانتا، آپ نے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو جلا وطن کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ ان سب کو بھی یہاں سے جلا وطن کریں تاکہ یہ قادیان میں جائیں یا کہیں اور دفع ہوں اور جو مرضی کرتے پھریں، لیکن ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ایک بھی مسلمان زندہ ہے وہ ان کو کبھی بھی پنپنے نہیں دے گا، ان کو کبھی بھی پنپنے نہیں دے گا۔ اذان کے قدر پھر 1952 آ جاتا ہے، مسجد وزیر خان جو ہے وہ ایک مرکز بن جاتی ہے 1953 کی ختم نبوت کے لیے۔ دن میں بیرون لاہور بھاٹی گیٹ اور دہلی گیٹ میں وہاں جلسے ہوتے ہیں اور رات کو ہر روز عشاء کے بعد جو ہے وہ مسجد وزیر خان میں جلسہ ہوتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب ممتاز دولتانہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی تو سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جمعے کے خطاب میں فرمایا اگرچہ دولتانہ تحریک پاکستان میں ہمارے ہم سفر رہے لیکن آج کلمہ حق بلند کرنے کے جرم میں وہ ہمیں بخوشی گرفتار کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے تحریک ختم نبوت کو جاری رکھیں۔ کیا ایک بات یاد رکھیں، ہماری ایمانی، دینی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جو اساس ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بے شک عقیدہ ختم نبوت جتنے پاکستانی ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کی انفرادی زندگی ہو، دینی زندگی ہو، ایمانی زندگی ہو، اجتماعی زندگی اس کی اساس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئی، قرآن ساری کتابوں کی جامع بن کے آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جامع بن کے آئے ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ، ہما دارا، پناہ داری، ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دی۔ اب کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے پیرائے دیکھیں، 100 کے قریب آیتیں ہوں، 210 کے قریب احادیث طیبات ہوں، ان سب کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے کتنے نبی آئے، ان کا پیرایا بیان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ہم نے اپنی بات بھی کرنی ہے لیکن اپنے بعد ایک آنے والے نبی احمد کی بھی بات کرنی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے پیرایا بیان بدل گیا، حضور فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی کیونکہ ہو نہیں سکتا، اگر ہوتا عمر ہوتا۔ ایک موقع پر مولا علی کو فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہارون علیہ السلام، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی
رسول اللہ نے اتنے واضح انداز سے، تمثیلی انداز سے اس امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ بزرگ کے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہ زندی، نہ بروہی، نہ نبی امتی، نہ کوئی محدث، کسی صورت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے نبیوں میں کوئی مصطفیٰ کریم کے پائے کا ہے ہی نہیں۔ تو جب پہلے نبیوں میں نہیں ہے تو بعد میں کون آ سکتا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بات ہی ختم ہو گئی کہ اب تو کوئی ماں ایسا پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے گرامی قدر اب یہ مجلس عمل کمیٹی ختم نبوت کے حوالے سے بن گئے، ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ان لوگوں نے اپنے یہی تینوں مطالبات لے کر اس وقت جب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے پاس کراچی میں گئے، اس کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں۔